روزانہ اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے گھنٹی کے بٹن کو دبائیے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر والدین کو اپنے بچوں کے بارے میں یہ شکایت ہوتی ہے کہ یہ اسکول، کالج، یونیورسٹی خوشی سے نہیں جاتے اور پڑھنے میں بھی بہت کند ذہن ہیں، اور بعض تو ماشاءاللہ ایسے بچے ہوتے ہیں بڑے شوق سے، بڑی محبت سے اسکول جاتے ہیں اور ذہین بھی حد سے زیادہ ہوتے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو کند ذہن ہیں اور روزانہ وہ اسکول جاتے ہیں۔ ان کے لیے ایک ایسا مجرب وظیفہ ہے، اگر فجر کی نماز کے بعد اللہ کا صفاتی نام جو میں نے آپ کو بتا رہا ہوں، اول آخر تین دفعہ درود شریف پڑھ کے یا علیمو 211 مرتبہ پڑھا جائے اور اسے پڑھ کر پانی کے اوپر دم کر دیں، پانی کے اوپر دم کر دیں یا پھر دودھ کے اوپر کر دیں یا پھر جوس کے اوپر، جو وہ آسانی سے آپ کا بچہ پیتا ہے اس کے اوپر آپ دم کر دیں اور وہ بچے کو پلا دیں، اور اسی طرح رات کو یا علیمو 211 دفعہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے بچوں کو پلا دیں۔ رات کو تاخیر نہیں کرنی، مغرب کی نماز کے بعد فوراً رات شروع ہو جاتی ہے۔ اسلامی تاریخ میں سورج غروب ہوتے ہی رات شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ بعد میں بچے سو بھی جاتے ہیں، تو اس لیے رات والا جو وظیفہ ہے وہ مغرب کی نماز کے فوراً بعد آپ کر لیں، 211 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے بچوں کو پلا دیں۔ یہ عمل آپ نے 21 دن بلا ناغہ کرنا ہے، انشاءاللہ آپ دیکھیں آپ کے بچوں کا ذہن بھی تر و تازہ ہو جائے گا، جو بولی ہوئی باتیں ہیں ان کو وہ بھی یاد ہونے لگ جائیں گی اور سبق بھی اچھی طرح یاد ہونے لگے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بڑی شوق کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ وہ بچے اسکول جائیں گے۔ لیکن آپ نے یہ وظیفہ کرنے کے ساتھ ساتھ دعا بھی کرنی ہے اور ذہن میں یہ مقصد اور نیت رکھنی ہے یا علیمو پڑھنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ ذہن آپ کا کہیں اور گھوم رہا ہے اور زبان سے آپ رٹا لگا رہے ہیں یا علیمو یا علیمو یا علیمو۔ نہیں، ایسا نہیں کرنا۔ جس مقصد کے لیے آپ نے پڑھنا ہے اسی مقصد کو ذہن میں رکھ کے پڑھنا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ ہم اکثر کام غفلت سے کرتے ہیں، لاپرواہی سے کرتے ہیں، پھر ان کاموں میں اللہ کی مدد نہیں ہوتی۔ یہ اللہ کے صفاتی نام ہیں، بابرکت نام ہے، اور ان کے اندر اللہ پاک نے بڑی طاقت اور بڑی تاثیر رکھی ہے۔ اگر آپ مکمل یہ ذہن میں رکھ کر کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ذہین ہو جائیں اور تاثیر علم کے لیے ان کے دلوں کے اندر شوق پیدا ہو جائے، محبت پیدا ہو جائے، اور وہ آپ کا عزت اور احترام کرنے لگ جائیں، آپ کا کہنا مانیں، جو آپ کہتے ہیں آپ کی ہر بات کو وہ مانیں، یہ تصور رکھ کے آپ نے یہ پڑھنا ہے تو یقیناً آپ کو فائدہ ہوگا، اور آپ کے بچے انشاءاللہ آپ کی مرضی کے مطابق جو ہے وہ چلیں گے، آپ کا کہنا مانیں گے، اسکول بھی جائیں گے، ذہین بھی ہوں گے، اور بہترین قسم کا اور آسان سا وظیفہ ہے، کسی کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ چھوٹے بچوں کے لیے نہیں ہے، بڑے بچوں کے لیے بھی ہے، کہ اگر بڑے بچے بھی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم اتنے لائق نہیں ہیں، ہم سبق آسانی سے نہیں یاد کر سکتے، ہم پیپر جو ہے وہ بھی صحیح معنوں پہ نہیں کر سکتے، تو وہ خود اس کو پڑھیں اور وہ پانی پر دم کر کے بھی یہ پئیں اور اپنے ہاتھوں کے اوپر ایسے پھونک مار کے پورے اپنے جسم کے اوپر مل لیں۔ صبح و شام 2 ٹائم آپ یہ عمل کرتے رہیں
اور ان بڑے بچوں کے لیے یہ تاکید ہے کہ وہ 5 وقت کی نماز کی بھی پابندی کریں، اور 5 وقت ذہن میں یہی تصور رکھ کے اگر 5 وقت وہ نہیں پڑھ سکتے تو کوئی بات نہیں، پڑھنے کا عمل صبح و شام 2 ٹائم جو ہے وہ ضرور کریں، باقی 5 وقت دعا مانگیں، اے رب العالمین تو ہمیں اتنا ذہن عطا فرما، اتنی سمجھ عطا فرما، اتنی عقل اور اتنا شعور عطا فرما، اتنی بصیرت عطا فرما کہ ہم علم کو صحیح معنوں میں حاصل کر سکیں۔ علم کے لیے دعا مانگنا، ربی زدنی علما، یہ بہت ہی آسان سی دعا ہے، یہ بڑے بچوں کے لیے ہے کہ وہ نماز کے بعد یہ دعا بھی ساتھ مانگ لیں، اس میں اور فائدہ ہوگا۔ یعنی جس طرح کہتے ہیں سونے پہ سہاگا، اگر رب زدنی علم صرف 3 مرتبہ ہر نماز کے مرتبہ بعد پڑھ لے، صبح و شام 211 مرتبہ، اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ یا علیم پڑھیں، اور اپنے جسم پہ پڑھ بھی دم کر دیں، ہاتھوں پر پھونک مار کے اپنے جسم پر مل لیں اور پانی پر دم کر کے وہ بھی پئیں، تو انشاءاللہ بہت زبردست ان کو اس کا فائدہ ہوگا اور ان کا ذہن بہت ایکٹیو ہو جائے گا۔ اور دوسرا، جب ان کا کوئی پیپر ہو یا ٹیسٹ ہو، چاہے کسی بھی کے اسٹوڈنٹ ہیں، کالج، یونیورسٹی، اسکول، کسی کے بھی اسٹوڈنٹ ہیں، اسی ورد کو یا علیموں کو پڑھتے پڑھتے آپ اس کا ورد کرتے کرتے اسکول تک جائیں، کمرے امتحان تک جائیں، اس میں آپ کو کسی قسم کی گنتی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے ہی کمرے امتحان میں داخل ہوں تو وہاں اس پڑھنے کو بند کر دیں، یا پیپر ملنے تک آپ پڑھتے رہیں، اگر وہاں ٹائم ہے، فرصت ہے، جب تک وہ پیپر ہاتھ میں نہیں آتا اس وقت تک یا علیموں پڑھتے رہیں، تو انشاءاللہ وہ پیپر بھی آسانی سے ہوگا اور بھولی ہوئی باتیں بھی یاد آ جائیں گی۔ اللہ رب العزت ذہن کو بھی قوی اور مضبوط عطا فرمائے۔ یہ بہت آسان سا عمل ہے، اللہ رب العزت سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، ببرکت اللہ کا نام ہے۔ ہم آخر میں آپ سے میں یہ ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو ہمارا یہ وظیفہ، یہ عمل پسند آیا ہے تو آپ دوسری ماؤں تک جو بہت زیادہ پریشان رہتی ہیں اپنے بچوں کے بارے میں، بہت سارے والدین ہیں اپنے بچوں کے بارے میں، اکثر والدین یہ میسج کرتے رہتے ہیں، پوچھتے رہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا عمل بتا دیں، کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ ہمارے بچوں کا پڑھائی میں دل لگ جائے، وہ ہمارا کہنا ماننے لگ جائیں۔ بات بات پر ہمارا کہنا نہیں مانتا، اور کچھ والدین ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہمارا بچہ ساری رات پڑھتا رہتا ہے لیکن اسے سبق یاد نہیں ہوتا، تو آپ ہمیں کوئی ایسا عمل یا کوئی وظیفہ بتائیں کہ جس سے ہمارا بچہ جو ہے وہ سبق پڑھنے لگ جائے۔ تو یہی عمل اور یہی وظیفہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے یہ آپ کریں تو بہت فائدہ ہوگا۔ آخر میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کے آگے شیئر کریں، جتنا شیئر کریں گے اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور